BS پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 3rd سیمسٹر سے ہوں. تو سر میرا یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. تو انہوں نے اپنے لائف ٹائم میں بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہے، لائک بہت ساری غزوات، بہت ساری جو کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ تھے. تو وہ دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو ایک ٹائم پہ بالکل جو رحمت للعالمین ہونا اور کسی جنگ میں شریک کرنا، یہ کس چیز سے مطابقت ہے؟ تھینک یو کرن. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. اور میں تو یاسر بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر ایک ڈسکشن پینل ہونا چاہیے. دیکھیے، جنگ میں اور غزوہ میں پہلے فرق سمجھیے. بہت ساری سوشل میڈیا پہ اور یہ اینٹی اسلام جو سارے موومنٹس ہیں، اس کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ رحمت للعالمین بھی ہیں اور ادھر قتال بھی ہے، جنگ و جدال بھی ہے. تو یاد رکھیں کہ وار اور چیز ہے، جنگ اور چیز ہے، اور جو اسلام کا کانسیپٹ ہے غزوات کا اور سریہ کا، اس کا کانسیپٹ اور ہے. اس کو پہلے سمجھیں. دیکھیں، اسلام کے اندر جو بھی جنگ لڑی گئی یہ ڈیفینسو تھی. غزوہ بدر مسلمانوں پر مسلط ہوئی. جو کفار مکہ تھے وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہماری پاورز ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں اور ہم یہ جو جہالت کے اندھیروں میں ان سے باہر نکل آئیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ماں کو منڈی میں بیچ دیتے ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑی تو. وہ تو اس چیز سے نہیں نکلنا چاہتے تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ ہجرت فرما گئے اور پہلا غزوہ جو ہوا یہ جنگ انہوں نے مسلط کی. تو غزوہ اور وار میں فرق ہے، اس کے مقاصد میں فرق ہے. غزوہ یا سریہ یا مسلمانوں کا باہر نکلنا وائلیشن نہیں ہے، یہ حقوق کا تحفظ ہے. اللہ کے نظام عدل و انصاف کو نافذ کرنا اور ظلم کو ختم کرنا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک چھوٹی بچی چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے اور آپ ایک کھڈا کھود کر اس کو اس میں دفن کر دیتے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. رومنس کی ہسٹری پڑھیں آپ. واٹ واز ہیپننگ دیئر؟ کیا عزت تھی عورت کی. اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو اتنی عزت دی، اسلام نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حاضر ہوتی، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے. تو جنگ اور غزوہ میں فرق ہے. غزوہ ڈیفینسو ہوا، ساری جنگیں جتنی لڑی گئیں 74 کے قریب جو ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی تعداد میں فرق ہے. 74 47 and 27 غزوات ہیں. 47 جو صحابہ نے لڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، لیڈنگ کوئی سپہ سالار، کوئی صحابی تھے. یہ ساری جنگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفینسو تھیں، اللہ کے عدل کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا. ناٹ فار پرسنل گینس، نہ دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جیسے آج قبضے ہو رہے ہیں غزہ پر. تو دیٹس سم تھنگ ایلس. اس میں یہ غزوات کا کانسیپٹ ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ اس کی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیکھیں تو 74 غزوات میں سے ٹوٹل جو ڈیتھس ہوئیں وہ 1.5% ہے. اور ادھر صرف جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر ملینز اینڈ ملینز لوگ مارے گئے. یہ جنگ عظیم اول، یہ وار ہے جس میں ناحق انسانیت مرتی ہے. اور غزوات اور جو سریہ ہوئے ان کے اندر 1.5% صرف ڈیتھس ہیں. اتنی، وہ بھی 1 to 1 فائٹ کے اوپر. اور اس میں بھی ہمارے اصول ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جنگ میں بھی انسانیت کے لیول کو قائم رکھا. فرمایا کسی بچے کو قتل مت کرنا، جب تم غالب ہو جاؤ، فتح پا جاؤ، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی عورت کی بے حرمتی مت کرنا، کسی بوڑھے کو ہاتھ مت لگانا، اور کسی عبادت گاہ کو مت گرانا، جس کی بھی عبادت گاہ ہو. کوئی تم سے لڑو، اگر لڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تلوار گر جائے تو اس کو موقع دو. یار واٹ اے بیوٹیفل دین. آپ اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. یار کانسیپٹ کو سمجھیے. غزوات کی موشنز، اس کی
محرکات، اس کے موٹیوز کچھ اور ہیں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر عدل کا نظام دیا، انصاف کا نظام دیا، ہیومن رائٹس دیے، عورتوں کو رائٹس دیے، بچوں کے رائٹس دیے، بوڑھوں کے رائٹس دیے. دس از امپورٹنٹ. لیکن بہت سارے اسکالرز اس کو مس یوز کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو، اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں یہ ایسے ہوا، ایک طرف رحمت للعالمین اور دوسری طرف وارز ہو رہی ہیں. دیز آر ناٹ وارز. وار یہ ہے جو عراق ایران میں ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی. غزہ کے اندر ننھے منھے بچے جو ہے چیخیں مار رہے ہیں. اگر مسلمان زوال پذیر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، انصاف کے نظام کو جب چھوڑ دیا تو اللہ نے تم سے فتح و نصرت کو چھین لیا. تو اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب غلطیاں تو ہماری ہیں، اب ہماری غلطیوں کا ملبہ اسلام پہ تو مت ڈالیے. تو میں تو یار یقین کریں گے، میرے نشتر کے بھی دوست پوچھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر عمران آپ سب سے زیادہ کس چیز کا شکر ادا کر، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں. میں کہ سب سے زیادہ شکر اس چیز کا ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے 1,24,000 پیغمبروں میں سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. میں سب سے زیادہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پسندیدہ دین اللہ نے عطا فرمایا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے. تو رحمت للعالمین اپنی جگہ ہے. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، ظلم کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے. دشمن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھائیں، لیکن غیرت کے ساتھ. جہاں حدود اللہ کو پامال کیا جائے، ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ حدود اللہ ہے، یہ عقائد اسلام ہے، ان کو پامال کیا جائے تو پھر اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے کہ غیرت کے ساتھ باہر نکلیں. اور اس باہر نکلنے کو غزوہ کہتے ہیں. عرب کے جوانوں کی بہادری کو جو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کا لفظی مطلب وہ غزوات ہے. تو اس وجہ سے، اور رحمت کا پہلو دیکھیں تو وہ مکہ، بس 1 منٹ آپ کے لوں گا، مکہ ہے اور پھر اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے اور فتح مکہ، گریٹ وکٹری. اور آگے ایک کتیا ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہے، ابن ہشام نے بھی اس کو لکھا ہے، میں ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک کتیا نے، ایک چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں کھڑے رہیں جب تک پورا قافلہ گزر نہ جائے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دس از رحمت اللہ. وہ ایک جھلی خاتون، مینٹلی ریٹارڈڈ، جس کو آپ بھولی کہتے ہیں، بولی ہے جی، یہ بولا ہے جی، وہ جھلی خاتون رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب دیکھیے، منصب نبوت ہے کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے، حاضری کے طریقے بھی بتاتا ہے. لا تقولوا رائنا، کیا کلام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اللہ بتاتا ہے. وہ ذات ہے. اور ایک جھلی خاتون مدینہ کی گلیوں میں حضور کی قمیض کا پلو پکڑ کے لے کر پھر رہی ہے، یہ اشارے کر رہی ہے، حضور مسکرا رہے ہیں. یار منظر تو دیکھیے. اور پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بھولی ہے، جھلی ہے، شی از ویسٹنگ یور ٹائم. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ بھی تو میری امتی ہے، یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں. سفر طائف کو دیکھ لیجئے، کس قدر جو ہے مشکلیں اور تکالیف تھیں، اور فرشتہ بھی آ کر کہنے لگا کہ میں ان کو، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو برباد کر دیا جائے. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ان پر رحم کر، یہ بھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان پر رحم کر، ان کی نسلوں میں تیری عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے. تو رحمت للعالمین کی تو کیا بات ہے. اور ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی. موذی سامعین، آپ نے ڈاکٹر محمد عمران محمدی سیفی کی خوبصورت گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے سماعت کی. اور